قرآن مجید فرقان حمید کے عام مسلمانوں پر کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، جس طرح اولاد کے اوپر ماں باپ کے حقوق ہیں، ماں باپ کے اوپر اولاد کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حق ہیں، بیوی اور خاوند کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، یعنی بہت سارے انسانوں کے حقوق انسانوں کے اوپر ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی کا حق ادا نہ کرے، قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ باپ کا حق بنتا ہے تو پوچھا جائے گا باپ کو حق کیوں نہ دیا؟ اولاد کا حق مارا ہے تو ماں باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اولاد کا حق کیوں مارا۔ تو جس طرح ہم بندوں کے حقوق ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے حقوق بھی ہم مسلمانوں پہ عائد ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے قرآن کے حقوق ادا نہ کیے، یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا۔ قرآن پاک کے اندر یہ بات موجود ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ قیامت والے دن رسول کہیں گے، رسول مکرم اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اے میرے رب، بے شک میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو قرآن کے کچھ حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں، وہ کون سے حقوق ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کے 5 حق علماء نے بیان کیے ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں۔ پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ ہمارا قرآن پر ایمان ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتاری یہ کتاب۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ کتاب لا غیب بھی ہے، بے عیب بھی ہے، بلکہ جس وقت ہم قرآن کھولتے ہیں ہمیں تو پہلے صفحے پہ یہ بات ملتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سبحان اللہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے۔ یہ اعزاز صرف اور صرف قرآن کو حاصل ہے، کسی اور کتاب کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے کتاب الرسالہ۔ کتاب مکمل ہوئی، اپنے ایک شاگرد سے کہا بیٹے ذرا یہ کتاب پڑھنا تاکہ مجھے غلطیوں کا پتہ چلے کہ کون کون سی غلطی ہے اس میں۔ تو امام شافعی کی لکھی ہوئی کتاب شاگرد پڑھنے لگا، ایک مرتبہ مکمل کر لی، بہت ساری غلطیوں پہ آگاہ ہوئے، اس لفظ کے بجائے یہ لفظ ہوتا، اس جملے کے بجائے یہ جملہ ہوتا، بہت ساری غلطیوں پہ مطلع ہوئے۔ دوسری مرتبہ پھر کہا بیٹے پھر پڑھو، انہوں نے پھر پڑھی، پھر کئی اور نئی غلطیاں نکلی۔ تیسری مرتبہ پھر کہا بیٹے پھر پڑھو، انہوں نے پھر پڑھا، پھر کئی اور غلطیاں نکلی، حتیٰ کہ 80 مرتبہ اپنی لکھی ہوئی کتاب حضرت امام شافعی نے سماعت کی۔ ہر مرتبہ غلطی نکل رہی ہے، ہر مرتبہ غلطی نکل رہی ہے۔ جس وقت 80 مرتبہ آپ نے سن لی، کہا بیٹے آپ بس کرو، اللہ رب العزت کو یہ منظور نہیں ہے کہ شافعی کی کتاب غلطی سے پاک ہو۔ یہ اعزاز صرف اور صرف قرآن پاک کو حاصل ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، باقی ہر کتاب کے اندر غلطی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ پہلا حق ہے، اس پر ایمان۔ قرآن مجید فرقان حمید کا دوسرا حق ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح تلفظ کے ساتھ اس کی تلاوت کر سکے۔